جی سسٹر ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 20 ہو رہی تھی۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا، یہاں پر جو ہے 3 چیزوں کا ذکر ہے، ایمان، جہاد اور ہجرت۔ تو اور ان کے لیے فرمایا کہ ان کے بڑے درجات ہیں اللہ کے ہاں، اور یہی لوگ جو ان سے ہیں وہ مراد کو پہنچنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 چیزوں کا ذکر ہے، ایمان، جہاد اور ہجرت۔ اور پھر یہاں پر جو پہلی بشارت کیا ہے کہ ان کے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں۔ اور پھر جہاد فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جانوں اور مال کے ساتھ۔ تو بعض اوقات انسان مال کے ساتھ جہاد کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ بعض اوقات جان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات مال کے ساتھ۔ لیکن ان مومنین کا درجات کیا ہے کہ انہوں نے جانیں بھی لگائیں اور مال بھی لگائے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یعنی اس قابل نہیں ہوتے، اتنی ہم میں ایسے قوت نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے، تو ہم مال لگا سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں ہم مسجد تو نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن خود یعنی بڑھ کے جیسے خود تعمیری کاموں میں حصہ لینا یا کچھ اور، لیکن اس راہ میں تھوڑا بہت ہم مال لگا دیتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر جو ہے صحابہ کرام کا کیا بتایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد انہی کی پیروی میں جو بھی یہ کریں گے کہ انہوں نے تو جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا، تو ان کے اللہ کے ہاں بلند درجات ہیں، یہی جو ہیں وہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے دن ہی میں وہ ایک ویڈیو سن رہی تھی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں ہی تھی کہ آج کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی بچی کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں ایک اچھی ماں بننا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اچھی ڈاکٹر بن جاؤ، اچھی انجینئر بن جاؤ، یعنی کیریئر وہ چینج ہی کر دیا نا ہم نے، وہ سوچ ہی چینج کر دی عورت کی۔ تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ ماں کے درجے کو بڑھایا ہے، تو 3 دفعہ ماں کے لیے فرمایا، اس کے بعد چوتھے نمبر پر باپ کی بات آئی نا۔ تو یہ کن ماؤں کا درجہ بڑھایا گیا ہے؟ مومن ماؤں کا نا، جو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہیں، اور ایسی ہی ماؤں کے لیے پھر وہ بشارتیں بھی ہیں۔ تو لیکن ہم اپنے آپ کو اس پر دیکھیں کہ ہم اپنے بچیوں کی ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں نا۔ مالوں اور جان کے ساتھ جہاد کرنا، ان کے لیے اللہ کے ہاں بلند درجات ہیں، اور یہی کامیابی ہے۔ تو کامیابی کا معیار ہمارے ہاں کیا ہے آج، یہ چیک کرنے کی بات ہے۔ نہ صرف یہ کہ اپنے بیٹوں کے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے بھی کامیابی ہم کن چیزوں میں دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا یبشرہم ربہم، انہیں خوشخبری دیتا ہے ان کا رب، برحمتن، ساتھ رحمت کے، منہ، اپنی طرف سے، ورضوان، اور رضامندی کی، وجناتن، اور ایسے باغات، لہم، ان کے لیے ہیں، فیہا، اس میں، نعیم، نعمتیں ہیں، مقیم، دائمی، ہمیشہ رہنے والی، پائیدار ہیں، ہمیشہ عیش کے سامان ان کو ملیں گے۔ تو 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا نا کہ ایمان، جہاد اور ہجرت۔ تو اس آیت میں ان کے لیے 3 ہی چیزوں کی بشارت ہے۔ پہلی چیز ہے رحمت منہ، اللہ کی طرف سے رحمت، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کن پر آتی ہے، جو ایمان لے آتے ہیں، اور خاص طور پر آخرت میں تو اللہ کی رحمت اور مہربانی اس شخص پر ہوگی جو ایمان لایا ہو۔ پھر دوسری بات ہے ورضوان، اور رضامندی، اللہ کی رضامندی جہاد کے عوض ہوگی۔ جس طرح سے سب اعمال میں افضل اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرنا ہے، اسی طرح جنت کی نعمتوں میں ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے۔ یہ صحیح احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جب جنتیوں کو سب نعمتیں دے دی جائیں گی، تو رب ان سے پوچھے گا کہ تم راضی ہو، اور وہ کہیں گے ہاں اب ہمیں اور کیا چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر اپنی رضامندی اتار دیں گے کہ اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کتنا ہی مومن ہو، ہر وقت اچھے عمل بھی کرتا ہو، لیکن اس بات سے ڈرا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوا کہ نہیں۔ اور ہم جیسے جو غلط یعنی اچھے اور برے، یعنی ہم جیسے تو نہیں، میں اپنی جیسے بات کروں کہ اچھے عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، خطائیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو دل دھڑکے میں لگا ہی رہتا ہے نا۔ پھر نعمتیں جب ہم پاتے ہیں تو تب بھی دل ہمارا دھڑکتا ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اور وہاں پر کیا نعمتیں ملنے والی ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ دائمی نعمتوں سے اللہ نہ کرے محروم ہو جائیں۔ تو یہ جو رضوان ہے نا، کہ وہاں پر ایسا کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی اتار دیں گے۔ اور پھر تیسری جو بشارت دی گئی کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں قیام ہے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لیں، کتنی ہی خوبصورت جنت بنا لیں نا، جیسے اب مختلف آئی لینڈ ہے نا، وہاں پہ لوگ عازم سفر ہوتے ہیں، باقاعدہ جون سی ہیں وہ رائڈ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کشتی یا جو بھی،
تو لوگ یعنی اور وہ جگہ بہت سجا دی گئی ہیں نا، اور لوگ بڑا وہاں پہ خوش محسوس کرتے ہیں خود کو کہ ارد گرد پانی دیکھتے ہیں اور جو بھی نعمتیں، خیر جو بھی آپ نے اگر دیکھی ہوں، میں تو سنی سنائی باتیں بھی کر رہی ہوں، تو ہمیشہ کی نہیں ہوتی. کتنی دیر کے لیے آپ ایسے مقامات پر جاتے ہیں، کتنی دیر کے لیے آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں. اور ایون یہ کہ کوئی غریب انسان بھی ہو نا، اس کو بھی ایسی جگہوں پہ پہنچا دیا جائے نا، تو اس کو بھی رات کے وقت نا سکون نہیں آتا، اپنا گھر ہی یاد آ رہا ہوتا ہے. بہت سے ملینئر آپ نے سنے ہوں گے جن کے اتنے اتنے عالیشان محل ہیں، بہت سے کمروں کے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان میں کتنا رہ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر وہ روزانہ بھی ایک کمرے میں رہنا شروع کریں تو نیند بھی کتنی ڈسٹرب ہو. تو یعنی جنت کی نعمتوں کا کوئی مقابل نہیں ہے دنیا میں نا، اور وہ ہمیشگی کی ہیں. انسان وہاں پہ ختم نہیں ہوں گے، ان کی لذتیں ختم نہیں ہوں گی. مثال کے طور پر جیسے اس دن میں سن رہی تھی کہ جنت کا جو پھل ہے نا، ایک پھل پہلی بائٹ آپ لیں گے نا جب اس کی، تو جو مزہ آپ پائیں گے نا وہ آپ نے کبھی مزہ دنیا میں پایا نہیں ہوگا. اس کے بعد جب آپ نیکسٹ اس کا بائٹ لیں گے تو دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک پھل آپ کھاتے ہیں نا تو پہلی دفعہ کا جو مزہ ہوتا ہے نا، سیکنڈ ٹائم وہی مزہ رپیٹ ہوتا ہے، تو وہ پہلے والا مزہ جو ہے اس طرح کا سیکنڈ ٹائم نہیں آتا آپ کو، جہاں تک میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، لیکن آخرت کی نعمتیں سبحان اللہ دائمی ہیں اور بڑھنے والی ہیں، کہ جب آپ سیکنڈ بائٹ لیں گے تو وہ پہلا جو مزہ ہے نا وہ اس سے بھی بڑھ کے ہوگا، اور جب اسی طرح سو آن ہوتا چلا جائے گا. اور وہ جو آپ نے پہلی دفعہ مزہ اٹھایا ہوگا نا وہ دوبارہ نہیں ہوگا. یعنی ایک نئی سے نئی چیز ہوگی. جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایڈونچر ہوتا ہے نا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کے بڑی شوقین ہوتے ہیں لیکن وہ کر کر کے ہمارے دلوں سے اس کی طلب نکل جاتی ہے. آخرت میں یہ نہیں ہوگا. یعنی بعض اوقات دنیا میں لوگ نعوذ باللہ جنت کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اچھا وہ ہم انجوائے کر کر کے تھک نہیں جائیں گے. نہیں بھائی، وہ انجوائمنٹ جب بڑھتی چلی جائے گی اور مزہ رپیٹ ہی نہیں ہو رہا، نئے سے نیا مزہ آ رہا ہے، تو پھر آپ کا تھکنا کیا ہے. اور سبحان اللہ جو وہاں پر ایک بندے کو یعنی کھانے کی طاقت ہی اس کی 100 بندوں جتنی بڑھ جائے گی، اور اس کا قد اور اس کا حسن، اور حسن کا بھی یہی معاملہ ہوگا کہ حسن بھی بڑھتا چلا جائے گا، مومن عورت اور مومن مرد کا وہاں پر. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جنتیں ہمیں عطا فرما دیں، اور جو دائمی ہیں ان کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں. اور جنت کا قیام ان کو کیوں نصیب ہوگا کہ جیسے ہجرت کے عوض نا، کیونکہ اوپر ان کے 3 اعمال بتائے جا رہے ہیں نا، تو ہجرت کی، انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، تو اس کے بدلے انہیں اپنے وطن سے بہترین وطن وہاں پر ملے گا جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، اور اس گھر کو چھوڑنے یا چھوڑ جانے کا کبھی بھی سوال پیدا نہیں ہوگا. جیسے آگے فرمایا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ اس کے ہاں ہے اجر عظیم، بہت بڑا اجر، تو وہاں پر وہ اس کو حاصل کر لیں گے. سبحان اللہ. یہاں تک جو ہے ہمارا ایک جو ہے ٹاپک ختم ہوتا ہے. اچھا، میں نا اس کی تلاوت ہم نے سننی ہے لیکن وہ اسی موبائل پہ ہے، تو ہم تھوڑی دیر میں نا اس پر آ جاتے ہیں زوم پر. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله
عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. یہ آیت نمبر 23 سے انشاءاللہ آپ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، آباءکم اپنے آباء و اجداد کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، ایک سیکنڈ، اولیاء رفیق، ان اگر استحبوا وہ پسند کریں الکفر کفر کو، علی الایمانی اوپر ایمان کے، ومن اور جو کوئی یتولہم ان سے دوستی کرے گا، منکم تم میں سے، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، ہم وہی الظالمون ظالم لوگ ہیں. تو یہاں پر اس آیت سے دراصل ایمان کی شرائط بتائی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے ایمان کا ٹائٹل دے کر. اور آپ کو پتہ نا کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنو سے پکارا جائے تو انسان شعوری طور پر کان لگا کر سنے کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. کیسے؟ اولیاء کس طرح کے؟ جو دلی دوست ہوتے ہیں نا، اور رفیق نہ بناؤ ان کو، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے. ان استحبوا الکفر، اگر وہ کافر ہوں، اگر وہ کفر کو ترجیح دے چکے ہیں، کفر سے محبت کرتے ہیں، علی الایمان اوپر ایمان کے، ٹھیک ہے، تو باپ بھائی کافر ہوں گے تو ان سے رقابت تو کیا، رفاقت بھی نہیں رکھی جائے گی. اور اگر کوئی مومن اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. سنت میں بھی اس ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے. حضرت عمر کی جو مشہور روایت ہے وہ بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اپنی ذات کے سوا سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، یعنی ذات آ گئی نا بیچ میں اپنی. پھر کسی وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. بخاری کتاب الایمان والنذور کی یہ حدیث ہے. تو یعنی رسول کی محبت ہمیں اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس راہ میں اگر باپ اور بھائی بھی آ جائیں اور وہ کافر ہیں تو ان کو رفاقت نہیں جائے گی، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں اور اپنے ہی نفسوں پر. پھر اس کے بعد فرمایا کل کہہ دیجئے ان کانا اگر ہوں آباؤکم تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے کنبے، و اموالو اور مال، ایک طرف تموہا جو تم نے کمائے ہیں، و تجارتن اور وہ تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہا اس کے مندہ پڑنے سے یعنی اس کا نقصان سے، و مساکن اور گھر، تردونہا تم ان کو پسند کرتے ہو، احبا الیکم وہ زیادہ محبوب ہیں تمہاری طرف، یعنی وہ تمہیں زیادہ پسند ہیں، من اللہ اللہ سے، و رسولہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی لے آئے اللہ اللہ بامری اپنا معاملہ، اپنا حکم سامنے لے آئے. واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین فاسق قوم کو، نافرمان قوم کو. یہ آیت مجھے نا یاد آ رہا ہے ایسے جیسے ہم نے پہلے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پرانی اسٹوڈنٹس کو شاید یاد آ گیا ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت ہی یعنی زبردست آیت ہے اور ہمارے یعنی دلوں کو ہلانے والی ہے. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، ان سب کو آپ دیکھیں نا، یہ سب ہمیں پیارے ہوتے ہیں. باپ بھی پیارے ہیں، بھائی پیارے ہیں، رشتے ہمیں بہت پیارے ہیں. اور کنبے قبیلے وہ جو ہمارے فیملی فرینڈز ہوتے ہیں، اور جو اپنے ڈائریکٹ جو ہماری فیملی ہوتی ہے، ہمارے دادا ہیں، ان کے بچے ہیں، کزنس ہیں، سب. اور مال جو تم نے ایک طرف تموہا ساتھ میں خاص طور پر ذکر کیا گیا جو تم نے کمایا ہے، کیونکہ جو مال انسان کو ویسے ہی ملتا نا اس کی تو اس کو اتنی قدر نہیں ہوتی. جیسے وراثت میں کوئی مال ملا یا
ویسے کسی نے کچھ دے دیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ مال مفت دلے بے رحم والا معاملہ ہوتا ہے. لیکن ایک طرف طموحا جو باقاعدہ کمائے جاتے ہیں نا، ان کے لیے ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ وہ مال ہمارا مال ہے، ہم کیوں یعنی ادھر ادھر لگائیں، ہم نے بڑی محنت سے بنایا ہے. یہ اس کو آپ نا اپنے آپ کو پتہ کیسے جج کر سکتے ہیں، جیسے میں خود کو کیسے جج کرتی ہوں کہ ایک وہ مال ہے جو میرا خامند مجھے کما کے دیتا ہے، ایک وہ مال ہے جو میں خود کماتی ہوں نا. تو جب بندہ خود کما رہا ہوتا ہے نا، تو گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ باقی کام بھی کر رہے ہو تو آپ پہ نا وہ بھاری پڑتا ہے کہ اچھا یہ میں نے اس جگہ پہ یہ ٹائم نکال کے اتنی محنت اس پہ لگائی ہے تو یہ مال میرے پاس آیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو مال ہوتے ہیں نا یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو ہم نے کمائے ہوتے ہیں خود. وہ تجارتن اور تجارتیں تخشونا کسادہا، ساتھ ہی یہ بھی ذکر کر دیا. اب کچھ تو ہوتا ہے نا کہ مال وغیرہ کمائے جاتے ہیں، کچھ آپ نے بزنس شروع کیے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کو مال آ رہا ہوتا ہے. اور تجارت کیا ہوتی ہے؟ وہ رننگ ہوتی ہے نا، یعنی کہ مستقل بنیادوں پر کوئی کاروبار شروع ہوا ہوا ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بلکہ اس میں ہوتا ہے یہ ڈر کہ جو ہم نے مال لگایا ہے وہ پتہ نہیں پورا واپس آئے گا کہ نہیں. سادہ ہاتھوں میں اس کی مندی کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو جائے. آپ نے کبھی بزنس مین کا حال دیکھا ہو تو صبح اٹھتے نا اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی ایسا میسج تو نہیں آ گیا جس میں کوئی نقصان کا مسئلہ ہے، اور فوراً اس کو پروفٹ کی پڑی ہوتی ہے کہ اچھا یہاں پہ جو میں نے مال لگایا تھا وہ کتنا آیا. پھر مساکن تردونہا، گھر جن پر ہم بڑی محنتیں کرتے ہیں، اس میں ہم تردونہا، تمہیں محبوب ہیں، تمہیں اچھے لگتے ہیں. کیسے اچھے لگتے ہیں ہمیں گھر؟ جب ہم یہ آ رہا ہے نا موسم، اب آپ یہ دیکھیں کہ گرمیاں آئی ہیں تو ارد گرد کیا لوگ کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، اپنے بیک یارڈ سجا رہے ہیں، اور پھر ان کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں. پھر باتیں کرتے ہیں نا ہم، پودے اگ گئے، پھول نکل آئے. پھر گھروں کے اندر جو ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں، دیکھو یہ ڈیکوریشن نا میں نے وہاں فلاں جگہ سے لیا تھا، اور یہ میری تب کی یادگار ہے، اور یہ میرے باپ کی ہے، اور یہ میری، اور اس طرح. اور گھروں کے اندر ہی وہ ایک ہم نے کچھ کارنرز ہیں جو ہم نے سجا دی ہیں. اچھا اب یہ جو کارنر ہے نا ایسے اچھا نہیں لگ رہا، یہ لائٹس یہاں پہ اچھا نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے، تو مساکن کو ہم سجا لیتے ہیں کہ ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. احبا الیکم، اگر یہ تمہیں بہت محبوب ہیں، کس کے مقابلے میں؟ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اور گھروں سے نکلنے کے مقابلے میں. جہادن فی سبیلہ ہی، یعنی دہلانے والی آیت ہے. میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہمیں یہی کلاس ان پرسن کرنی پڑ جاتی تو ہم میں سے کتنی حاضر ہوتی. اپنا ہی میں ذکر کر رہی ہوں کہ میں ہر ہفتے پہنچ سکتی کہیں. جہاد ان فی سبیل ہی. ابھی تو ہم پہ آن لائن ہی کلاس اتنی ہیوی پڑتی ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے اس میں، اور باقی چیزوں کو قربان کرنا ہے، یا یہ کہ باقی کام اس سے پہلے کر کے رکھنے ہیں تاکہ وقت پہ بیٹھ سکیں. اور پھر بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کام بیچ میں بھی چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کیا، میں خود ہی کو سنا رہی ہوں کہ جس دن میں نے سبق سننا ہوتا ہے اس دن میں تھوڑی سی نا ہلکے مائنڈ کے ساتھ ہوتی ہوں کہ چلو آج کسی نے بلا لیا تو میں اس کو جواب دے سکوں گی، کیونکہ سب، اللہ اکبر، ہم خود اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں. سچ میں ہم کسی کو کیا کہیں. یہ تمہیں محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں نکلنے سے. جہاد ابھی جو ہم نے پڑھا نا، قتال نہیں ذکر آ رہا ہے، جہاد، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو خاص، جو اٹموسٹ جدوجہد کی جاتی ہے نا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں کیا تمہارے یہ ساری چیزیں غالب آ جاتی ہیں؟ ہائے میرے بچے، ہائے میرا خامن، میں نے تو اس کو یہ بھی ابھی دینا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ہائے میری جاب، میں جاب نہیں کروں گی تو پھر میرا یہ سٹیٹس کیسے مینٹین رہے گا؟ اب یہاں پہ تو ان ملکوں میں تو دونوں جاب نہ کریں تو گزارا نہیں ہوتا. یہ ساری وہ سوچ ہے نا جو ہم نے ایک ٹپکل مائنڈ سیٹ ہے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. وہ جو قرآن کی برکتیں اور اس دین کی برکتیں ہیں نا، اس سے ہم نکل آئے ہیں، ہے نا؟ یہی بات ہے نا. تو ان دونوں کا کمپیریزن کریں. دنیا میں ایک دل پھنسا ہوا ہے، میرے بچے، میرا گھر، میرا خامند، ہائے میرے گھر کو کون سنوارے گا، میرے گھر کا یہ، میرے فیملی فرینڈز، ان کو میں نے نہیں بلایا تو وہ ناراض ہوں گے، میری یہ جاب اور یہ میرا بزنس. اب تو عورتیں بھی بزنس کرتی ہیں نا. یہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں نکلی، اب میں نے اگر ہر روز کلاس کرنا شروع کر دی تو میرے وہ بزنس کا کیا بنے گا؟ اس کو کون دیکھے گا؟ وہ فیس بک پہ کپڑوں کی پکچرز کون لگائے گا؟ ان کی قیمتیں کون اوپر نیچے کرے گا؟ اور اگر کوئی دیکھنے آ گیا تو میں ہی بزی ہوئی تو پھر ایک دفعہ کوئی آئے گا مایوس ہو کے چلا جائے گا، تو پھر دوبارہ وہ کیسے اسٹیبلش ہوگا بزنس اور یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، یہ ہیومن سوچ ہے نا، یہ میں اسی کا ذکر کر رہی ہوں. آپ اس میں اور بھی باتیں سوچ سکتے ہیں جو چیزیں آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. اور یہاں پر ایک اسائنمنٹ بھی آپ ضرور کیجئے گا کہ لکھیں، یہ چیزیں میری محبت ہیں جو مجھے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد میں روکتی ہیں، میری نمازوں کو میں کمی لاتی ہیں، میرا خشوع اور خضوع نماز میں کم کرتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اس میں ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ایک جو چیز ابھی مجھے ایک دم سے دھیان میں آئی
کہ کیونکہ ہم اب بیک ہوم میں اپنے پیرنٹس کو چھوڑ آئے نا، اب جو بچے ان کے پاس ہیں وہ ان کی ذمہ داری لے رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اتنے زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ ادھر نماز ہے اور ادھر ہر وقت خیال یہی ہے پتہ نہیں امی کس حال میں ہوں گے، پتہ نہیں ابو کس حال میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ محبتیں ہیں جو فطری ہیں، ہمارے اندر ہیں، تو اس کو چیک کریں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، ہمارے یعنی دینی جذبات کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، ہم سستی کرتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ اور کتنی یعنی ڈرانے والی بات ہے، فتربصوا، ٹھیک ہے، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، موت آ جائے، وہ تمہیں ان چیزوں سے جن سے نکلا نہیں جا رہا اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، ٹھیک ہے؟ موت کے بعد آپ دیکھیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کہتا بھی رہے نا، ہائے میری ماں، میرا باپ، ہائے میرے بچے، ان کا کیا بنے گا، ہائے میرے بزنس، ہائے میرا مال، میرا زیور، وہ کہاں جائے گا، میرے گھر جو میں نے اتنے سجا کے رکھے ہیں، کچھ کام نہیں آئے گا، یہاں تک جب اللہ کا حکم آ جائے گا نا تو کچھ بھی نہیں کام آئے گا، علاوہ وہ 3 چیزوں کے جو ہم پڑھ چکے ہیں نا، صدقہ جاریہ میں جو باقی رہتی ہیں۔ تو اسی سے آپ یہ جان لیں کہ یہ جو ساری چیزیں جن کا یہاں پر ذکر ہے یہ بری نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لگا دی جائیں، اللہ کے راستے میں جہاد میں لگا دی جائیں، ٹھیک ہے؟ ایک بیلنس ہو، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بیلنس سکھاتا ہے، یعنی یہ نہیں یہاں پر کہا جا رہا کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو اور جو ہے وہ راہب ہو جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، اپنے اپنے اوپر اپنی زندگی کو تنگ کر لو، نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ، حتیٰ کہ یہ کہ وہ خاتون جو کہ رسی نے لگا کر اس سے لٹک کر رات کو اٹھنے کی کوشش کرتی تھی، اس کو ناپسند کیا گیا، ہماری جان کا ہم پر حق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میں اب تھوڑا سا مختصر سے آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، اور جن کو یہ آیت یاد ہے نا، اور وہ جنہوں نے کی بھی ہے، سمر کورس میں ہم نے کی تھی تو وہ بلکہ نکالیں بھی ان نوٹس کو بھی، کیونکہ اتنا کچھ اس پہ بولا جا سکتا ہے نا، تو یہ تمام چیزیں ہماری ان کی محبت ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ان کو غالب نہیں آنے دینا، بلکہ اس راہ میں لگانا ہے اس کو، اور بچنا ہے کہ وہ وقت نہ آ جائے، یعنی ہم غفلت کرتے رہتے ہیں، اچھا ابھی یہ کاروبار ذرا اسٹیبلش ہو جائے پھر میں اللہ کے دین کی طرف آؤں گی، اچھا ذرا بچے بڑے ہو جائیں، اچھا اب یہ بچے جو ہے نا ذرا یہ ابھی یونیورسٹی جانا شروع ہوئے ہیں، ذرا ان کی ڈگریز کمپلیٹ ہو جائیں پھر تو میں فارغ ہوں گی نا، ان کی شادیاں ہو جائیں گی، ان کے بچے ہو جائیں گے، پھر تو میں فارغ ہی ہوں گی، حتیٰ یاتی اللہ بامری، ہم یعنی اللہ کے اس حکم کا انتظار کریں کہ اللہ ہمیں پلٹ کر دوسرے لوگ لے آئے اور وہ اللہ کے دین کا کام کریں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو، جو یعنی اللہ یا خواہشات نفس میں پھنس کر اللہ کے احکامات کی تعمیل انسان نہیں کرتا تو کامیابی نصیب نہیں ہوتی، ہدایت نہیں ملتی ہے نافرمان لوگوں کو۔ تو حدیث میں آتا نا کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم کبھی نکل نہ سکو گے۔ اوور آل ہم دیکھیں تو یہی صورتحال نظر آ رہی ہے نا، تو ایک جو مائنڈ سیٹ بن چکا ہے نا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، کہ خالی نماز اور زکوٰۃ سے دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندگی میں شامل نہ کیا جائے، جہاد کو کسی نہ کسی درجے میں اپنی اپنی حکمت اور اپنی استطاعت کے مطابق زندگی میں شامل نہ رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لقد نصرکم اللہ، البتہ تحقیق مدد کر چکا تمہاری اللہ فی مواطن کثیرۃ، بہت سے معاملات میں، بہت سے میدان میں، اور یوم حنین، حنین کے دن، اذ اعجبتکم، جب خوش کر ہو گئے تم، یعنی عجب میں ڈالا تمہیں، کثرتکم، تمہاری کثرت نے، فلم تغنی، تو نہ فائدہ دیا، انکم تمہیں، شیئن کچھ بھی، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما رحبت، باوجود اپنی فراخی کے، ثم ولیتم، پھر تم پھر گئے، مدبرین، پیٹھ دے کر۔ تو غزوہ حنین کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موقع کو انسانوں کو مومنین کو یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی مواقع پر تمہاری مدد کی، اور خاص طور پر حنین کے میدان میں، اور اس دن کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی کثرت نے عجب میں ڈالا تھا، یعنی وہ اس پر اترا گئے تھے، فخر میں آ گئے تھے۔ تو اس غزوہ حنین کا تھوڑا سا پس منظر دیکھتے ہیں۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے جہاں فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں حق و باطل کا ایک بڑا مارکا پیش آیا تھا۔ تو عرب کے اکثر بدوی قبائل تو اس انتظار میں تھے نا کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر غالب آ گیا اور مکہ فتح ہو گیا تو بلا شبہ وہ پیغمبر ہیں، ہم ان کو قبول کر لیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے،
لیکن حوازن اور ثقیف کا معاملہ دوسرے قبائل کے برعکس تھا۔ یہ قبائل بہت جنگجو تھے اور فنون حرب و ضرب کے خوب ماہر تھے۔ جوں جوں اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا، یہ قبائل اس غلبہ کو اپنی ریاست اور اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے اور بھی زیادہ سیخ پا ہوتے۔ تو فتح مکہ کے بعد ان دونوں قبائل نے پروگرام بنایا کہ اس وقت تو یہ لوگ مکہ میں ہی جمع ہیں، تو کیوں نہ ابھی ان پر حملہ کر کے ان کا زور توڑ دیا جائے۔ اور جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی نکال لائے تھے تاکہ بچوں اور عورتوں کی وجہ سے کسی کو پیچھے ہٹنے کا خیال تک نہ آئے۔ ان کا جو سپہ سالار تھا وہ 30 سالہ نوجوان مالک بن اوف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کے نکلنے کا علم ہو گیا۔ آپ مکہ میں ہی اس وقت مقیم تھے۔ تو فتح مکہ سے تو کچھ مال حاصل نہیں ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جنگ کے بغیر ہی فتح حاصل ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس جو بڑی جنگ کے لیے اخراجات کہاں سے لائے جائیں، کیونکہ مدینہ میں تو وہ تھے نہیں، باہر نکلے ہوئے ہیں، مکہ میں ہیں اور جنگ کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا کہ اتنا زیادہ سب کچھ ہوتا ساتھ میں۔ اب لشکر تو بڑا ہو گیا ہے لیکن ہتھیار نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے 30,000 درہم قرض لیے، اسلحہ جنگ کے طور پر 100 زرہیں اور اس کے لوازمات صفوان بن امیہ سے مستعار لیے اور ان قبیلوں سے مقابلہ کے لیے مکہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے اور حنین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ اس وقت اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی جن میں 9 مسلم بھی شامل تھے اور یہ تعداد مسلمانوں کی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ دشمن کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ اور یہاں پر یہ جو آ رہا نا آجبتکم کثرتکم، تو یاد رکھیں یہ کبار صحابہ کا معاملہ نہیں تھا، یہ وہ 9 مسلم نوجوان تھے جو ابھی اسلام میں شامل ہوئے تھے، تو وہ اپنی کثرت پر عجب میں آ گئے۔ دشمن کی تعداد ان کے مقابل صرف 4,000 تھی۔ مقابلہ جب ہوا تو حوازن کے تیر اندازوں نے کمین گاہوں سے نکل کر اس طرح تیروں کی بوچھاڑ کی، اس قدر بے جگری سے لڑے کہ اسلامی لشکر جو آج اپنی کثرت تعداد پر نازاں تھا اور کچھ بے خوف اور لاپرواہ بھی ہو رہا تھا، اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ حالت یہ ہوئی، اور پھر یہ بھی ہے کہ شروع میں جو ہے نا ایک روایت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے جو بابو یوم حنین کے موقع پر اس کے آتی ہے، اس بارے میں سیدنا برا بن عازم کہتے ہیں کہ ہم مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے ہم پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہوا یہ تھا کہ شروع میں ان کو فتح حاصل ہوئی تو مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت پر پڑے، تو وہ دشمن جو کمین گاہوں میں چھپا ہوا تھا اس نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ اب یہ بالکل ہی غافل تھے، تو جب ایک دم سے وہ تیر پڑے ہیں تو پاؤں اکھڑ گئے اور راہ فرار اختیار کی۔ ایسا وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دشمن کے سامنے کھڑے رہ گئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رسول خود جنگ میں لڑتے تھے اور پھر ان کی بہادری، سبحان اللہ، اکیلے سامنے کھڑے ہوئے ہیں دشمن کے، سبحان اللہ۔ تو اس میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مجاہدین کے علاوہ طلقاء بھی تھے۔ طلقاء کون ہیں؟ جنہیں فتح مکہ کے بعد معافی دی گئی تھی، وہ بھی تھے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یعنی سب نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ ابو سفیان یہ وہی ہے نا؟ آپ بتائیں ابو سفیان کون ہے؟ اب وہ جنگ میں کیوں ساتھ ہیں؟ ٹائم تو آپ کا ہو رہا ہے لیکن ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے نا اس وقت؟ نہیں، اب جنگ حنین ہو رہی ہے، کون بتائے اچھا، گا؟ صحیح جواب کون دے گا؟ افشاں آپ بتائیں۔ ابو سفیان کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، بدر میں کون سا قافلہ تھا جو چھٹ گیا تھا مسلمانوں سے؟ بدر میں جو تجارتی قافلہ تھا نا، اس کی ابو سفیان ہاں اس کی لیڈر، اس بعد کا انہوں نے لیڈر ایمان ابو قبول کر سفیان لیا تھے، تو وہ شامل تھے پھر۔ جو کہ اپنے تجارتی قافلے کو بچا کے نکل گئے تھے۔ تو ابو جہل جو ہے وہ وہاں سے جنگی لشکر لے کر آیا تھا مدینہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر نا، یہ جب نکلے ہیں نا، جب مسلمانوں کے لشکروں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تو اس وقت اس موقع پر ان کو یہ بھی ایمان دی گئی تھی کہ جو تمہارے گھر میں آ جائے تو وہ امان پائے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان اسلام لے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہے نا، اور یہ اب ایمان لے آئے۔ تو حنین کی جنگ میں آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو کیسا ان کے ساتھ رویہ کیا کہ وہ اب آپ کے دائیں بائیں،
جنگ کر رہے ہیں۔ حنین جس میں اتنی مشکل آ پڑی کہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے، تو ایک طرف عباس رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسری طرف ابو سفیان ہے، دونوں نو مسلم ہیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہمارے عمل کا ایک پوائنٹ نکلتا ہے، ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ ہم آج اسلام لاتے ہیں نا، تو آج ہم اپنے خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، اور فلاں تو ایسی ہی ہے، حجاب بھی نہیں لیتی، میں اس سے کتنی دیر تک بات کروں، ٹھیک ہے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے؟ اپنے دشمنوں کو دوست کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے، جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑ لگانے لگے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا، یعنی وہی سیدنا عباس ہی فرما رہے ہیں، کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے، اور ابو سفیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عباس اصحاب شجرہ کو آواز دو، کیونکہ میں بلند بانگ تھا۔ اصحاب شجرہ کون ہیں؟ یہ بھی آپ نے پڑھی ہے، آج آپ کا امتحان ہو جائے۔ اب بیعت رضوان ہوئی تھی نا، بیعت رضوان کس کے نیچے ہوئی ہے؟ صلح حدیبیہ کے ہاں درخت کے نیچے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو شجرہ درخت کو کہتے ہیں نا، تو اصحاب شجرہ کو کہا کہ بلاؤ، میں نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب شجرہ کہاں ہے؟ آواز سنتے ہی وہ اس طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ انصار کو یوں بلایا گیا، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار، پھر بنو حارث بن خزرج پر بلانا ختم ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہی انداز ہمارا ہونا چاہیے۔ بعضوں کا کلاس جو ان سے نا بڑی وہ اس کا شکار ہوتی ہے، بد نظمی کا، تو ہم کہتے ہیں بچوں بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھتے، بچہ کوئی نہیں سنتا، جب نام لے لے کے پکارا جاتا ہے نا تو پھر وہ چونکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے بھی ہمیں سیکھنے کی پوائنٹ پتا چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو کہا ہے پکارو سب کو، اور انہوں نے وہ بلند آواز والے تھے، بلند آواز سے پکارا جا رہا ہے اور سب کو نام لے لے کر، اے بنو حارث بن خزرج، اے بنو حارث بن خزرج، یعنی اس طرح سے ختم ہوا پکارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور اونچے ہو کر لڑائی دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی بہادری دیکھیں، اور اس کے مقابل اب ہم اپنے ایمان کا حال لگائیں، اور کہ کہیں ہمیں تھوڑی سی خبر ملتی ہے نا کہ فلاں کچھ ہو گیا، فلاں جس ادارے سے میں تعلیم حاصل کری ہوں وہ تو اب نظروں میں آ گیا اور یہ ہو گیا، تو ہمارے دلوں کی گھبراہٹ کا کیا حال ہوتا ہے۔ یا کسی کو ہم بتانا چاہتے ہیں نا دین، تو سب سے پہلے ہمیں یہ خیال آتا ہے ہائے کہیں حکومت ہی نہ ہمیں پکڑ کے لے جائے کہ ہم نے فلاں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعار پڑھنا، سیدنا برا بن عازم فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو ندا دی گئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھ رہے تھے، اور یہ بھی بڑا مشہور شعر ہے، انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹ نہیں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور فرما رہے تھے اے اللہ اپنی نصرت نازل فرما۔ اچھا، شعر پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جذبات کو ابھارنا کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، آؤ میرے ساتھ مل کر جنگ کرو۔ اللہ کی قسم، جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے تھے، اور ہم میں جو بہادر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہوتا۔ کبھی آپ نے کرکٹ کھیلی ہونا تو مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے کہ میں گیند سے اتنا ڈرتی تھی نا کہ میں چھپتی تھی شیڈز میں نا، لیکن کچھ بہادر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر جو ان سے نا اس کو کیچ آؤٹ کروانا چاہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ہر شخص اپنے ایمان کا اندازہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ صحابہ کا طرز عمل دیکھیں، اور احادیث پہ ہمیں نا واقعی اسی طرح پیار آ جاتا ہے ان لوگوں کی باتوں پر کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ انہیں یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم تھوڑے سے بزدل تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے تھے، لیکن ہم میں جو بہادر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہوتا۔ کتنے سچے لوگ ہیں نا۔ تو اسی میں بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں حدیث میں، تو ہم اسی میں اپنا اندازہ کریں کہ ہم کتنے سچے ہیں خود سے، لوگوں سے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر مہاجرین اور انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو اس وقت تک اپنی کثرت پر نازا ہونے کی بو ان کے دماغوں سے نکل چکی تھی۔ پھر وہ جم کر لڑے، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، بہت سے لونڈی غلام بھی بنائے گئے، کیونکہ یہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لائے تھے۔ تو گویا جس چیز کو وہ حوصلہ افزائی کے لیے ساتھ لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہی چیز ان کے لیے وبال جان بنا دی، یعنی وہی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ تھوڑا سا اور بھی یہی واقعہ چل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ یہیں پہ مکمل کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
آیت کا آخری حصہ عربی کو دیکھ لیں، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْءٌ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یعنی تمہارے کوئی چیز تمہارے کام نہ آئی. کیا چیز؟ یعنی تمہاری کثرت. وہ جو 12,000 کا لشکر تھا اور اس کے مقابل صرف 4,000 تھے، تو وہ کوئی کام نہیں آیا تمہارے نا. تو یعنی سبحان اللہ، جب انسان اپنی کثرت پر فخر کر رہا ہوتا ہے، اللہ پر توکل کم ہوتا ہے، تو کیا حالت ہو جاتا ہے. اور اس سب کے باوجود یعنی اسباب تو تھے. اب اس جنگ کو جو سا بدر کے ساتھ موازنہ کر لیں کہ وہاں پر وسائل نہیں ہے، اللہ کی مدد پر نظر ہے. تو تم پر جو ہے زمین تنگ ہو گئی. زمین تنگ ہی پڑی نا کہ وہ تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی پناہ کہاں لیں، پیچھے کو بھاگ پڑے سب. صرف 2 صحابیوں کا ذکر آ رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، باوجود اپنی کشادگی کے تنگ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے. یعنی اتنا زیادہ وہ تھا جنگ کا غلبہ کہ کوئی بھی نہیں ٹکا، پیچھے بھاگے. ظاہر ہے جان کا ایک خوف سا لاحق ہوتا ہے نا، فٹافٹ انسان یہ سوچتا ہے کہ اب کدھر کو راہ فرار اختیار کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. یہاں تک کی تلاوت سن لیتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.